اسرائیل جو ہے نا اس وقت وہاں پہ ماتم بچھا ہوا ہے. اسرائیل میں کہ ہم ادھر فلسطین میں؟ اسرائیل میں. وہ کیونکہ ان کی ساری پلاننگ فیل ہو گئی. اچھا. اب جو پلاننگ ان کی تھی کہ سعودی عرب سے کسی طرح ہم ایکسیپٹنس لیں, باقی عربین کنٹریز سے ہم ایکسیپٹنس لیں, پاکستان ہمیں ایکسیپٹ کرے. جنگ کو روکنے کی بات نہیں کرنی چاہیے. میرا یہ نہیں روکنی کیوں, جنگ جب لگ چکی ہے اتنا نقصان ہوگا امت مسلم کا, اتنے ٹھیک ہے فیصلہ ہوگا یا ان یا آؤٹ. انڈیا بھی ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. انڈیا کے جو وزیر اعظم نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا کی تھی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ, لیکن پھر اگلی بات بھی دیکھیں, جب غزہ میں ہاسپٹل پہ اٹیک ہوا انہوں نے ایڈ بھی بھیجی. وہ منافقت تھی. اس وقت سعودیہ, یو اے اے, جو بھی کنٹری ہیں, کویت ہے, مسقط ہے, جو بھی ہے, ہمیں سب کو بڑھ چڑھ کر آگے ہونا چاہیے, اپنا بیانات دینا چاہیے, اور اسرائیل کو پتہ چلے کہ آج 51 جو اسلامی ملک ہے وہ یکتا اور ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. ہم بھی مسلم ہیں, ہم ابھی غیرت مسلم زندہ ہے. اگر ہمیں ہماری فوج یا ہمارے ملک ہمیں اجازت دے, ہم خود مجاہدین بن کے وہاں جائیں گے انشاءاللہ. 57 اسلامک کنٹریز کا اس کے اوپر کیا اپنا سٹانس ہے, کیا رول ہے, انڈیا کا کیا رول ہے اوور آل؟ جو اگر رشیا کی بات کریں, چائنا کی بات کریں, یو ایس کی بات کریں, کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں اسلامی ممالک کو OIC کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے, ٹھیک ہے, تاکہ فلسطین کے اوپر جو اسرائیل کی جو بربریت اور جو ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو تمام جو اسلامی ممالک ہیں اس کا جو ہے OIC کا اجلاس بلا کر, اور امریکہ کو اور اسرائیل کو اور جتنے بھی ان کے سپورٹر ہیں اسرائیل کے, ان کو ایک واضح میسج دینا چاہیے. ٹھیک ہے, آج ہمارا آرمی چیف, آج ہمارا وزیر اعظم, آج وزیر خارجہ یہ ایک کھڑے ہو کر بیان دیں اسرائیل کے خلاف کہ جی ہم بھی اپنے بیڑے بھیج رہے ہیں. جیسے چائنا کون ہے؟ چائنا کا آپ کو پتہ ہے غیر مسلم کنٹری. بالکل ایسے ہی ہے. رشیا غیر مسلم کنٹری. وہ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ابھی بھی ان کو یہ عقل نہیں آ رہی ہے, ان کا دماغ نہیں کھل رہا ہے. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا, ہمارے وزیر اعظم کا, ہمارے جو ہے نا وزیر خارجہ کا, کہ کم از کم جائیں ترکی جا کے وزٹ کریں, ایران سے جا کے ملیں. نہیں, ہنگامی اجلاس ہو چکی ہے بھائی, جس میں انہوں نے یہ کہا, ترکی نے کہا گیس بند کر دو, آئل بند کر دو. کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پانی سر سے چڑھ گیا, اور وہ اتنا خبیث کنٹری ہے کہ آپ کا جو پہلا قبلہ ہے مسجد اقصی جن کے قبضے میں ہے, آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار کو آپ سنتے ہیں, وہ اس کی پیشن گوئیاں سنیں آپ. یہ جنگ تو ہونی تھی, یہ جنگ ابھی آگے ہے, آگے ہمارے اصل میں عرب کنٹریز ہیں بزدل. اچھا, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, پاکستان نے کیا کر دیا, یا آپ 57 کنٹریز کی بات کر رہے ہیں نا, یہ سب بزدل ہیں سر. ٹھیک ہے, کیوں بزدل ہیں؟ کیونکہ ان کو اسرائیل کا ڈر نہیں ہے. اسرائیل تو ایک چٹکی ہے. ٹھیک ہے, پھر کس کا ڈر ہے؟ امریکہ کا. آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے, ان کا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے عاصم منیر, وہ ایک بیان نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو نہیں لگتا مذمت کرتے ہیں, مذمت کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں میری بات سن, اس وقت چائنا نے اپنا بیڑا کھڑا کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا, وہ اس نے کھڑا کیا کہ اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے تو ہم بھی اٹیک کر دیں گے. ادھر سے رشیا, تو سر یہ ورلڈ وار ہی ہو گئی نا. میں وہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر اس وقت ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے, اگر تھوڑا بہت بھی ایران نے اٹیک کیا تو ورلڈ وار شروع ہو جانی ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو پھر یہ رشیا اور چائنا ہمارا دوست کیا ہے؟ انڈیا بھی ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. انڈیا کے جو وزیر اعظم نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا کی تھی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ. سر وہ تو آپ مودی کو نہیں جانتے کیا؟ ٹھیک ہے, مودی کو آپ جانتے ہیں نا, وہ مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے. گجرات میں مسلمانوں کا قاتل ہے. مسلمان ممالک کے ساتھ تو پہلے سے ہی سوتیلی ماس جیسا سلوک کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہود و نصارہ کی طرف سے, اور وہ ابھی ہر وقت انہوں نے اپنے پاور شو کیا ہے. تو اس وقت بھی جو یہ صورتحال ہے, اس کا ذمہ دار میں اسرائیل کو ہی ٹھہراتا ہوں. اچھا, جنگ کی بات نہیں پہلے بھائی, جنگ ہے حضور کے دین کی, کلمے کی جنگ ہے. وہ مسلمان پر ظلم کر رہے ہیں, تو ہم اتنے تو نہیں نہ ڈر رہے ہیں کہ ہم دبے ہوئے ہیں کہ ہم ایک اسرائیل یہودی کو, سرکاریں نے پہلے فرماتا 1500 سال پہلے کہ یہودا نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, پھر ہم خود جا کے دوستی
ان سے کرتے ہیں. ہمیں چاہیے جو اس وقت فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, ہمیں دوستی کو ہٹا کر صرف نبی کے کلمے کو دیکھنا چاہیے. دین سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے, یک طرفہ. جنگ کو روکنے کی بات نہیں کرنی چاہیے. میرا یہ نہیں روکنے کیوں, جب لگ چکی ہے اتنا نقصان ہوگا امت مسلم کا, اتنے ٹھیک ہے فیصلہ ہوگا یا ان یا آؤٹ. ہم بھی مسلم ہیں, ہم ابھی غیرت مسلم زندہ ہے. اگر ہمیں ہماری فوج یا ہمارے ملک ہمیں اجازت دے, ہم خود مجاہدین بن کے وہاں جائیں گے انشاءاللہ جنگ لڑنے. سنات پڑھنا تو فرض نہیں ہے. مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا سب سے بڑی اہم عبادت ہے. وہ ہم نہیں کہتے, وہ سرکار کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. مگر آج کل آپ ایک بندے کی بات نہیں ہے, یہاں تو پورے ملک جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں پچھلے دنوں میں جب توہین رسالت ہوئی ہے, توہین قرآن ہوئی, تو فرانس کے اندر ہوئی, تو کیا سارے ملکوں نے احتجاج کیا؟ وہاں پہ گئے نہیں, کسی نے کچھ کیا نہیں کیا نا. تو وہ یہ سارے تو یہودیوں کے ساتھ مل گئے.